ناظرین ویلکم بیک. تو ہمارے ساتھ مہمان ہمارے عدنان صابری موجود ہیں. ہم ان سے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں بریک کے وقت ہم نے اپنا سلسلہ ختم کیا تھا. جی عدنان، آپ کرکٹ کی کوچنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نے کرکٹ کی کوچنگ کے بعد آئی سی سی سے منسلک ہونا لوگوں کو بڑا حیران کن ہوگا. کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ آئی سی سی سے آپ وابستہ ہیں فری لینسر کے حیثیت سے، کیا کرتے ہیں وہاں؟ آپ کی کیا خدمات ہیں؟ انہوں نے آپ کی کیا خدمات حاصل کی ہیں؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس سلسلے میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ میں وہاں کیسے پہنچا اور آگے کا معاملہ کیسے اور اب تک جو ہو رہا ہے. میں بیسیکلی جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کرکٹ کے کوچنگ ٹولز بناتا ہوں. جو ٹولز وہ ہیں جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس میں آج کل کی کوچنگ کرکٹ میں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس میں فلیکس سٹمپس ہیں، اس میں مارکنگ کونز ہیں، اس میں آپ کی کیچنگ کریڈلز ہیں، بہت مختلف چیزیں. بات یہ ہے کہ میں وہاں آئی سی سی کو کافی عرصے سے میں چاہتا تھا کہ اس ایک ٹاپ لیول کی جگہ پہ میری اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ وہاں پہ یوز کی جائے اور سارے لیکن آپ اس تمام آئی سی سی تک رسائی اتنا آسان کام نہیں ہے. کوئی تو ایفرٹس آپ نے کی ہوں گی، کرکٹ کا حوالہ رہا ہوگا، کوئی ذریعہ بنا ہوگا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں اس سلسلے میں اگر میرے ظاہری بات ہے کہ آپ کو آپ کے دوستوں کی سپورٹ، آپ کے جو گھر کی سپورٹ سب شامل ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں تک کی رسائی کا جو میرا معاملہ بنا، میں کوشش تو بہت عرصے سے کر رہا تھا. لیکن شاہد اسلم نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے مینیجر ایجوکیشن پروگرام ہیں اور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ بھی انہوں نے اسسٹنٹ مینیجر کے فرائض انجام دیے. ان سے میں نے تذکرہ کیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی میرے ٹولز یوز کرتا رہا ہے. تو میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے میرے اس بات کو اور میری اس پروڈکٹ کے حوالے سے جو چیز پہنچانی تھی وہ آئی سی سی کے مدثر نظر صاحب وہاں ہوتے ہیں، ہیڈ کوچ ہیں، تو ان تک انہوں نے میرا یہ پیغام ان سے آپ نے استفادہ کیا؟ بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو اس سلسلے میں آپ نے جو کوچنگ وہاں کی اور انہوں نے آپ کی جو پرفارمنس دیکھی اس پہ ان کا کیا خیال تھا، یا وہ کیسا سمجھتے ہیں آپ کو؟ کس لیول کا کوچ سمجھتے تھے جو انہوں نے آپ کو خدمات کے لیے موقع دیا؟ دیکھیں، وہ تو بہتر طور سے وہی بتا سکیں گے کہ وہ کس طریقے سے مجھے کس کیٹیگری میں کس لیول پہ سمجھتے ہیں. لیکن بات صرف یہی ہے کہ میں اپنے طور سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا بہت 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 شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنا میں ان کے ساتھ 2010 دسمبر سے وابستہ ہوں اور اب تک میں ان کے لیے ان کے اسائنمنٹس پہ جاتا ہوں، وہ مجھے بلاتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، بہت ریگارڈ دیتے ہیں. یعنی آپ مدثر نظر کے ساتھ وابستہ ہیں تو ہمارے کرکٹ ویورز اور کرکٹ لورز جو ہیں خاص کر وہ یہ جانتے ہیں. یعنی آپ بچوں کو یہ کوچ کرتے ہیں کہ پہلے دن جا کے جب آپ اوپن کریں اننگز تو اس کے بعد سو جائیں اور جب تک پوری ٹیم آؤٹ نہ ہو جائے آپ نہ جاگیں. یہ مدثر نظر کا بیٹ کیری کرنے کا اور ان کے والد کا بھی یہ ریکارڈ رہا ہے. دیکھیں، کرکٹ سینیریو جو جس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ ٹائم کا سینیریو گیم کا ڈیفرنٹ تھا. آج کل کرکٹ کی پیس کچھ اور ہے، تو ٹائم ٹو ٹائم کرکٹ جو ہے وہ چینج ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. خالی مدثر نظر ہی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ راڈنی مارش ایک بہت بڑا نام آسٹریلیا کے سابق شاید کپتان بھی رہے اور وکٹ کیپر. جی ہاں، ان کا ظاہری بات ہے ون آف دا بیسٹ وکٹ کیپرز ان دا ورلڈ، اور وہ کرکٹ آئی سی سی گلوبل کرکٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے اس وقت اور کوچنگ میں بھی تھے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں راڈنی مارش، مدثر نظر، ڈیل ہیڈلی جو کہ رچرڈ ہیڈلی کے یہ تو پاکستان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، لیکن بہت کم لوگ شاید اس بارے میں جانتے ہوں. جو آج اس ہمارے راہ ٹی وی چینل سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی علم ہوا کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جو آئی سی سی کو ریپریزنٹ کرتی ہے. ہم اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہم نے تمام روایتی باتوں سے ہٹ کر تھوڑی گفتگو بھی کی ہے، کرکٹ کی ہسٹری پہ بھی ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن جو آپ نے بنیادی چیزیں بتائیں کہ گراس روٹ لیول کے اوپر کوچنگ اور اس کی افادیت، اس سے، اور پھر آپ نے کہا کرکٹ ٹولز، کچھ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کرکٹ ٹولز اور ان کا کوچنگ سے کیا آپس میں رابطہ ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ
جو کرکٹ کا دور پہلے آج سے 15-20 سال یا 30 سال پہلے تھا وہ آج نہیں ہے. آج ہر چیز کو سائنٹیفکلی آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے, اور اب وہ دور یہ نہیں رہا کہ آپ باہر بیٹھ کے اور پلیئرس کو بولیں کہ تم ایسا کھیل لو اور تم ایسا کھیل لو. اب یہ ہے یو ہیو ٹو جسٹیفائی, آپ کو ان کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ فرنٹ فٹ کا شاٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو یہ کیسے کھیلنا ہے, آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ٹولز جو ہیں بیسیکلی میں نے اب کہا جیسے مارکنگ کونس ہم رکھ دیتے ہیں, اس زمانے میں بھی لوگ مختلف چیزوں سے وہ مارکنگ بنایا کرتے تھے. ٹولز کا بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ آپ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو, میری ایک پروڈکٹ ہے جو کہ اسپرنگو بولنگ کے لیے ہم نے نام رکھا. لیکن یہ اسپرنگو بولنگ, اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ لگے کہ یہ اسپرنگو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہے کیا. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسپرنگو ایک میری برانڈ نیم ہے, اور اسپرنگو بیسیکلی اسٹمپس ہیں جو کہ روایتی آپ ووڈن اسٹمپس ہوتے ہیں اور وہ زمین میں گڑ جاتے ہیں اس طرح. لیکن میری جو پروڈکٹ ہے اس میں وہ فلیکس ہے, آپ کے نیچے اسپرنگ لگے ہوئے, تو آپ کو بار بار اگر ہٹ کرنا بھی ہے, آپ نے کسی بولر کو یا فیلڈر کو ٹارگٹ بولنگ یا ٹارگٹ ہٹنگ کرانی ہے تو وہ اسٹمپ گرے گی نہیں, آپ کا وقت نہیں ضائع ہوگا. تو اس میں کیا ہے, ایک تو آپ کو ڈیزگنیٹڈ ایریا مل جاتا ہے کہ آپ نے بولر کے لیے اگر وہ اسٹمپ لگا دیا تو آپ نے اس کو ایک ایریا دے دیا کہ آپ نے اس جگہ پہ لائن پہ گین کرنا ہے, اس سے اس کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے جو کرکٹ ٹولز کے متعلق پہ بتایا, اب آپ یہ فرمائیے, ہم کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ چونکہ کوچنگ سے وابستہ ہیں, بڑا اہم کردار ہوتا ہے کوچ کا. ایک زمانہ تھا جب پاکستان معرض وجود میں آیا, اس وقت پاکستان نے بڑے اچھے نامور کرکٹرز پروڈیوس کیے. حنیف محمد صاحب کا نام کون نہیں جانتا, نذر محمد صاحب تھے, فضل محمود صاحب تھے. ان کو کس نے کوچ کیا تھا؟ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید یہ آپ نے کہا کہ بڑے سائنٹیفک ہم انداز سے کرکٹ کو لیتے ہیں, تو یہ اس کون سے سائنسی پیداوار تھے, یہ جینون پلیئرز تھے؟ ایکچولی دیکھیں ہر دور میں نے آپ کو جیسے میں پہلے کہا, ہر دور میں مختلف چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور جو پہلے چیزیں ہوتی تھیں وہ اس دور میں اچھی لگتی تھیں, اور شاید اس زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. نیچرل ٹیلنٹڈ تھے وہ لوگ, اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو وہ علم نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی کوئی کوچ ہو یا ان کو گائیڈ کرتا ہو, وہ کوچ کا نام نہ ہو اس کے ساتھ. تو ایسا ممکن ہے. ماسٹر عزیز صاحب کا نام کرکٹ کے حوالے میں سارے لوگ جانتے ہیں. جی ہاں, ہماری آپ کی گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے ویسے ماسٹر عزیز کا نام لیا جو حنیف محمد صاحب کو غالباً کچھ بتاتے تھے کرکٹ ٹیکنیکس کے متعلق. جی ہاں, اسی طریقے سے شاید آپ نے کچھ بوائکاٹ کا بھی تذکرہ کیا تھا, جیفری بوائکاٹ, جو انگلینڈ جو ہے وہ کرکٹ کا ماں کہلاتی ہے, اس کے وہ ماں باپ دونوں کہہ لیں. جی ہاں بالکل. تو جیفری بوائکاٹ جو ہیں وہ تو بہت اچھے پلیئر تھے اور بڑے ان کا نام ہے, اور وہ انگلینڈ کے کپتان بھی رہ چکے ہیں. ان کا ابھی کچھ میرے خیال میں کچھ کہنا تھا, وہ آپ نے کوٹ کیا تھا, بتائیں گے آپ؟ ریحان, جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی یہاں آنے سے پہلے جیفری بوائکاٹ کے بارے میں, کہ جیفری بوائکاٹ کی جو ایکسپیرینس ہے اور اس کی جو نظر ہے کرکٹ پہ بہت گہری ہے. جیفری بوائکاٹ نے ایک بات کہی تھی, اور یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا ہے, موسٹ ٹیلنٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے پاکستان. یہ جیفری بوائکاٹ کی بات کر رہا ہوں کرکٹ کے حوالے سے. وہ پاکستان کے موسٹ ٹیلنٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے پاکستان. بٹ ہینڈلنگ آف پلیئرس, ہینڈلنگ آف پیپل, وہ شاید اتنا بہتر نہیں ہو پاتا ہے کہ ان کا کیریئر 17 سے 22 سال میں ختم. ٹھیک ہے ناظر صابری, ہم انشاءاللہ اس بات کو مزید جاری رکھیں گے. ناظرین, اس وقت ہوا ایک بریک کا, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.